موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے یہ موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہی عصائی، یہ میرا عصا ہے، لاٹھی ہے، اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ میرا عصا ہے، اس پر میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس پر میں کبھی کوئی جمپ وغیرہ بھی لگاتا ہوں، اس سے میں درختوں کے پتے بھی اپنے جانوروں کے لیے گراتا ہوں، اس کے ذریعے میں کسی موذی جانور کو بھی دھکے دیتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اس میں میرے بڑے فائدے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کے فائدے گنوا رہا ہے، اللہ نے فرمایا زمین پر پھینک دے، زمین پر پھینکا، سانپ بن گیا۔ اللہ نے کہا یہ میری طاقت ہے، جس چیز کو تو نفع والا سمجھ رہا تھا وہ سانپ بنا۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے دوڑ پڑے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اقبل ولا تخف، مت ڈر اس سے، مت بھاگ اس سے، تو نے تو کہا اس میں میرے فائدے ہیں۔ تو معلوم ہوا ہر چیز کے اندر فائدے کا ہونا یا کسی چیز میں نقصان کا ہونا یہ اللہ کے حکم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کسی چیز کے اندر ذاتی کوئی اثر نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آپ نے کہا میرے فائدے ہیں، اب یہ فائدے والی چیز تو نقصان والی چیز بن گئی۔ پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام دوبارہ ہاتھ ڈال اٹھا لے، موسیٰ علیہ السلام نے جب دوبارہ اٹھایا وہی نقصان والی چیز دوبارہ فائدے والی بن گئی۔ تو معلوم ہوا کہ نفع اور نقصان یہ اللہ کے حکم میں ہے، کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم جب عملی زندگی اختیار کرے گا تو میرا وعدہ ہے، اللہ فرما رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ سکون اور عیش والی زندگی تجھے نصیب کروں گا۔ آج ہم اپنے سکون اور عیش کے لیے بنگلے کے چکر میں، مال کے چکر میں، ہر ایک اس چکر میں لگا ہوا ہے کہ انہی چیزوں میں سکون اور عافیت نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے ان چیزوں میں سکون نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا سکون چاہیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون چاہیے آ جاؤ اللہ کا ذکر کر لو، اللہ کا نام لو، جب تو اللہ کا نام لے گا تو تجھے سکون ملے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجنون کو دیکھا ریت پر بیٹھا ہوا ہے، اپنے ریت کو کاغذ بنایا، اپنی انگلی کو قلم بنایا اور لکھ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا مجنون کیا لکھ رہا ہے؟ اس نے کہا لیلا لیلا لیلا۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے جب مجنون کی جو محبوبہ لیلا، اس کے نام لینے سے اس کو سکون ملے گا، میں اور آپ جو خالق کائنات ہے، جو رب تعالیٰ ہے، جو تمام جہان کا خالق مالک ہے، اس کا نام لے گا، کیسے سکون نہیں ملے گا، کیسے آپ کو اطمینان نہیں ملے گا؟ میں نے آپ کو بولا اللہ کا وعدہ ہے اعمال پر، عمل یہ ہے نماز پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا تو کامیاب ہے، صدقات اور زکوٰۃ کر دے گا، اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ہے میں تجھے 1 کا 700 دنیا میں دوں گا، اللہ نے فرمایا اگر تو ذکر کرے گا تو میں تجھے اطمینان اور سکون نصیب دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بولا یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا ہاتھ ہے۔ بولا بغل میں ڈال، بغل میں ڈالا، نکالا، سورج کی طرح چمکتے ہوئے نکلا، تخرج بیضاء من غیر سوء لنریک من آیاتنا الکبریٰ۔ اللہ نے فرمایا دیکھ ہاتھ تھا، اس کی خاصیت بھی میں نے تبدیل کر دی، ایک خاصیت عصا کی شکل تبدیل ہو گئی، لاٹھی کی شکل تبدیل ہو گئی، لیکن ہاتھ کی خاصیت تبدیل ہو گئی۔ جو ہاتھ تھا اللہ نے فرمایا خاصیت یہ بھی میں تبدیل کر دیتا ہوں، روشن اس کو ایک چاند اور سورج بنا دیا۔ تو عرض یہ میرے محترم بھائیوں، سکون چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، عزت والی زندگی چاہتے ہو، اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا بھی سکون کی زندگی تجھے بنا کر دوں گا، عافیت کی زندگی ہوگی، خوشحالی کی زندگی ہوگی۔ ہم اور آپ خوشحال اس کو سمجھتے ہیں، ایک ذہن بن گیا، ایک دماغ بن گیا، ایک رائے پوری مخلوق کی بن گئی، پیسے ہوں گے تو سکون ملے گا، نہیں، بنگلہ ہوگا تو سکون ملے گا، نہیں۔ اگر سکون ان چیزوں میں ہوتا تو قارون کے خزانے تو پوری اسلامی تاریخ اور قرآن گواہ ہے، اور ان کے بنگلے اور ان کے محلات پوری دنیا گواہ ہے۔ معلوم ہوا یہ چیزیں سکون دینے والی نہیں ہے۔ سکون دینے والی اگر چیز ہے تو اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق اور محبت ہے۔ یہ چیزیں جب انسان میں پیدا ہوتی ہے پھر انسان سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ ارے بڑے کروڑ پتی دیکھے،
بڑے مالدار دیکھے رب کعبہ کی قسم ہے بے سکون ہو کر سوتے ہیں، کہتے ہیں رات کو میں 8-9 گولیاں کھا کر سوتا ہوں۔ بھائی پیسے بھی تیرے پاس ہے، بنگلہ بھی تیرے پاس ہے، گاڑی بھی تیرے پاس ہے، کیوں تجھے سکون نہیں ہے؟ معلوم ہوا جو سکون کا راستہ ہے وہ سکون کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ سکون کا راستہ اللہ کے دین کا ہے، سکون کا راستہ اللہ کے رسول کی سنتوں کا ہے۔ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو نیک عمل کرے گا اللہ فرما رہا ہے ایک تو سکون کی زندگی دوں گا، دوسری آخرت بھی تجھے بنا کر دے دوں گا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر اس سے مخالف سم چلو گے وہ بھی سن لو، اگر مخالف سم چلو گے نہیں بھائی مجھے اعمال نہیں کرنے، تو پھر سن لو من اعرض عن ذکری ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له الشیطان فهو له قرین وقیضنا لهم قرناء۔ اللہ نے فرمایا اگر تو عمل نہیں کرے گا، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ نہیں کرے گا تو شیطان تیرے اوپر مسلط کر دوں گا۔ تو شیطان جب مسلط ہو جائے گا وہ آپ کو سکون دے گا۔ شیطان ہمارا دوست ہے، ارے وہ تو ہمارے ابا آدم علیہ السلام کا دشمن، ہماری جو والدہ بی بی حوا علیہ السلام اس کا دشمن۔ اللہ نے فرمایا فَتَتَّخِذُونَ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ، ارے تم ابلیس اور اس کے دوستوں کو ان کو تم اپنا دوست بناتے ہو، وہ تو دشمن ہے تمہارے، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نیک اعمال پر 2 وعدے، ایک سکون عافیت خوشحالی کی زندگی اور دوسرا آخرت کی زندگی بنے گی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور دین سے منہ موڑے گا، اعمال صالحہ سے منہ موڑے گا تو اللہ نے فرما دیا سیدھا سا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی، دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ بہت سے لوگ دنیا دار ہیں، اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے ان کو نوازا ہے لیکن ان کی معیشت تنگ ہے۔ معیشت بکری کی زیادتی کا نام نہیں ہے، معیشت مال اور دولت کی زیادتی کا نام نہیں ہے، معیشت سکون کی زندگی کا نام ہے۔ اللہ نے فرمایا معیشت تنگ کر دوں گا، کروڑوں میں کھیلتا ہوگا، اربوں میں کھیلتا ہوگا، رب کعبہ کی قسم ان آنکھوں سے دیکھا، کروڑوں میں کھیلنے والے خوار ہیں، ذلیل ہیں، سکون کی زندگی نصیب